بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 68 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ ہود قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے۔ یہ 12واں پارہ ہے اور 12ویں پارے کا یہ چھٹا رکوع ہے، جبکہ سورۃ الہود کا بھی یہ چھٹا ہی رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ان کے باعث صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ عطف ہے ما قبل پر، یعنی وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، ہم نے سمود کی طرف بھیجا۔ یہ قوم تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن یعنی حجر میں رہائش پذیر تھی، اور یہ قوم عاد کے بعد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں بھی سمود کا بھائی ہی کہا گیا ہے، جس سے مراد انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، جس طرح کہ انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے، یعنی ابتدا میں تمہیں زمین سے پیدا کیا، اسی طرح کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور تمام انسان صلب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ یوں گویا تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی، یا یہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو سب زمین ہی سے تو پیدا ہوتا ہے، اور اسی خوراک سے وہ نطفہ بھی بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کرنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کی، جس سے تمہیں رہائش کے لیے مکان تعمیر کرتے، خوراک کے لیے کاشتکاری کرتے اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے صنعت و حرفت سے کام لیتے ہو۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ انہوں نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے آگے سے جواب دیا کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ یعنی پیغمبر اپنی قوم میں چونکہ اخلاق و کردار اور امانت اور دیانت میں ممتاز ہوتا ہے، اس لیے قوم کی اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اسی اعتبار سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا، لیکن دعوت و توحید دیتے ہی ان کی امیدوں کا یہ مرکز ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا اور اس دین میں شک کا اظہار کیا جس طرف حضرت صالح علیہ السلام انہیں بلا رہے تھے، یعنی دین توحید۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینات من ربی وآتانی منہ رحمتا فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ اس نے جواب دیا، یعنی صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوا، مطلب بینہ سے مراد وہ ایمان و یقین ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو عطا فرماتا ہے، اور رحمت سے نبوت، جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔ نافرمانی کر دی تو کون ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں تمہیں حق کی طرف اور اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلانا چھوڑ دوں جیسا کہ تم چاہتے ہو، یعنی اگر میں ایسا کروں تو مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے، البتہ اس طرح تم میرے نقصان و خسارے میں ہی اضافہ کرو گے۔
وَيَا قَوْمَ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَرِیب۔ اور اے میری قوم والو، یعنی صالح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم والو، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا یعنی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ یا ایک چٹان سے برآمد فرمائی، اس لیے اسے اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر مذکورہ خلاف عادت طریقہ سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی تھی کہ اسے ایذا نہ پہنچانا ورنہ تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ذَلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکذوب۔ فَعَقَرُوهَا مطلب انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، فقال اس نے کہا تمتعوا برت لو فی دارکم اپنے گھر میں، ثلاثۃ ایام 3 دن۔ پھر بھی لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تو رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ لیکن ان ظالموں نے اس زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گریز کیا بلکہ حکم الہی سے صریحی سرتابی کرتے ہوئے اسے مار ڈالا، جس کے بعد انہیں 3 دن کی مہلت دے دی گئی تھی کہ 3 دن کے بعد تمہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اسے بھی بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اس سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگاڑ نے آ دبوچا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ یہ عذاب صیحہ چیخ زور کی کڑک کی صورت میں آیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور بعض دوسروں کے نزدیک آسمان سے آئی تھی، جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی بونچار یعنی آندھی طوفان بھی آیا، جسے رجفہ کہا جاتا ہے، آندھی طوفان بھی آیا جس نے سب کچھ طے و بالا کر دیا، جیسا کہ سورۃ اعراف آیت نمبر 78 فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کے الفاظ ہیں۔ جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے، اسی طرح یہ موت سے ہمکنار ہو کر منہ کے بال زمین پر پڑے رہے۔ فَعَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ کانا گویا لم یغنو نہ بسے تھے فیہا یہاں، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ ان کی بستی یا خود یہ لوگ یا دونوں ہی اس طرح حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے، گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اور بہترین اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے مزید دوستوں تک بھی پہنچانے کا کام کیجئے، تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں برابر کے اس ثواب میں حصہ دار بن سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔